اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، 275 بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الذین یأکلون الربا، الذین وہ لوگ جو کھاتے ہیں، یأکلون یہ کھانا کھانے والا کھانا نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو بندہ بولتے ہیں نا کہ ہضم کر گیا، اس نے یہ کھا گیا، ہضم کر گیا، ڈکار بھی نہیں لی، تو وہ جو کھانا وہ بھیڑیے کا کھانا سمجھو، وہ ڈیواور کرنا، وہ وہی کھانا ہے یہ۔ تو وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں ربا یعنی کہ سود، بیاج، یہ ہے وہ انٹرسٹ کا منی، تو وہ جو کھاتے ہیں سود یعنی ربا، لا یقومون نہیں کھڑے ہو سکیں گے، الا سوائے اس کے کہ کما یقوم جیسے کہ کھڑے ہوتے ہیں، الذی یتخبطہ الشیطان من المس جیسے کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اوپر شیطان آ جائے، اور وہ جن شیطان ان کو سمجھو بہت مارے پکڑ پکڑ کے، جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ بھئی وہ جن نے مارا پکڑ کے ایک تھپڑ اور اس کا گال اتنا بڑا سوج گیا، اور وہ اس نے اس کو دھکا مارا تو وہ گرا اوپر سے نیچے، اور پھر ایسے کیا کیا مطلب سنتے رہتے ہیں کہ جن نے ایسا کیا، جن نے ویسا کیا۔ تو یہ جن شیطان جو ہے، تو اگر وہ ہے اس نے ٹچ کیا نا، اس نے پکڑ لیا، لپٹ گیا اس بندے سے، تو جب اس بندے سے وہ شیطان لپٹ گیا اور وہ بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے پاگلوں کی طرح، اور تو ویسا سمجھو کہ اس کی حالت ہے، وہ جیسے کہ وہ مجنون ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں کھڑے ہو سکے گا وہ، یا قبر میں سے جب اٹھانے والا دن آئے گا تو وہ نہیں کھڑا ہوگا مگر ایسے جیسے کہ اس کو جن شیطان نے پکڑ لیا ہے اور وہ اس کو ٹچ کیا، اور اب وہ ایک پاگل کی طرح ہے وہ، نعوذ باللہ۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا، اللہ بتا رہا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا کہ بیع جو ہے یعنی کہ کاروبار، ٹریڈ جو ہے وہ ربا کے مثل ہے، یعنی کہ جیسے کہ سود اور جو مطلب بیاج والا دھندا ہے یسری کا، وہ اس کے برابر ہے، یعنی کہ تم کاروبار کرو یا تم بیاج کھاؤ، وہ دونوں برابر ہے۔ دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ برابر ہے ہی نہیں۔ ایک کاروبار تو کاروبار ہے جس میں تم کو نفع نقصان سب کچھ ہے، تم کو محنت کرنی ہے، تم ایک سست خورے کی طرح بیٹھے بیٹھے سود کھاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا، قالو انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہیں کہ کاروبار اور بزنس جو ہوتا ہے وہ تو ربا کے جیسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق تو ہے نہیں۔ تو اللہ کہتا ٹھیک ہے، پھر تم کو برابر میں بھی مزہ چکھاتا ہوں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تو اللہ کہتا احل یعنی کہ حلال کیا ہے اللہ نے بیع کو، اللہ نے کاروبار، کام کاج اور محنت اور جو بھی بزنس یا جو بھی تم کرتے ہو ٹریڈ، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا اور حرام کیا ہے ربا کو۔
ربا جو ہے وہ حرام ہے، تو حرام کو تم حلال سے کیسے ملا سکتے ہو؟ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جب آ جائے، فمن جاءہ تو جب آئے، موعظہ، موعظہ کا مطلب ہے جو ایڈمونیشن یا نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، یعنی من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، تو جب آ جائے اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے ایک موعظہ، یعنی کہ ایک نصیحت، ایک کتاب، قرآن، فنتہا، اور اس نے کہا، رک گیا وہ، فنتہا یعنی اس میں نہیں ہے، یعنی کہ اس نے پھر مطلب رک گیا بیاج سے کہ نہیں یہ اس میں آیا ہے اس کے مطلب اللہ کی کتاب میں کہ نہیں یہ حرام ہے، تو فنتہا وہ رک گیا اور اس نے چھوڑ دیا اس کو، فلہو ما سلفا، تو جو پاسٹ میں تھا اس کو اللہ معاف کر دے گا اس کے لیے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کے پاس کیوں ہے اس کا معاملہ؟ کیونکہ اس نے زبردستی چھوڑا، اس نے سچے دل سے چھوڑا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، یا اس نے دکھاوا کرنے کے لیے چھوڑا، یہ ساری بات اللہ جانتا ہے نا۔ تو اللہ نے کہا اس کا جو معاملہ ہے، میٹر جو ہے، وہ امرہ الی اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ اس کا جو معاملہ ہے وہ دیکھ کے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ ومن عاد، لیکن وہ جو ریپیٹ کر رہا ہے اس کام کو، رکا نہیں ہے، ریپیٹ کر رہا ہے، دوہرا رہا ہے، فاولئک اصحاب النار، تو وہ ہے جہنم کے جو کمپینینز ہے، یہ ان میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں خالدون، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں پر جب ہمیشہ ہمیشہ والی بات جب آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، پھر اس نے سمجھو بہت سارا گناہ کمایا، تو اللہ اس کو جہنم میں تو ڈالے گا، لیکن وہ نکل آئے گا وہاں سے، کیونکہ اس میں ایمان ہے اس کے اندر، اس لیے وہ نکل آئے گا۔ لیکن جس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں اور اوپر سے وہ چیز کو مانتا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ مانتا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اور وہ کرے جا رہا ہے اس کو، وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی بھی باہر نہیں آئے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو یہ ہے کہ وہ جو خالدون یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کی یہ ہے، پہلے میں یہ پڑھتی ہوں پھر نوٹس۔ Those who devour usury will not stand except as stands one whom the Satan by his touch has driven to madness. That is because they say trade is like usury. But Allah has permitted trade and forbidden usury. Those who after receiving admonition from their Lord desist shall be pardoned for the past. Their case is for Allah to judge. But those who repeat the offense are companions of the fire, they will abide therein forever. اب اس کی نوٹ جو ہے، those who devour usury، وہ جو کھاتے ہیں ربا۔ Usury is condemned and prohibited in the strongest possible terms. سود کو بہت ہی خراب مانا گیا ہے، اس کے لیے بالکل حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی سخت سے سخت جو بھی مطلب بولا جائے کہ نہیں یہ اتنا غلط ہے، اتنا غلط وہ ہے، اتنا یعنی اتنی بڑی خباثت ہے وہ، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ There can be no question about the prohibition. تو منع کرنے کی جو بات ہے وہ تو چھوڑ دو اس کو، وہ حرام کے درجے پہ ہے، تو سوچ لو۔ When we come to the definition of usury, there is room for difference of opinion. تو جب ہم آتے ہیں کہ بھئی سود کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھئی سود ہے اور اس کا کیا مطلب، کون سی طرح کا سود ہے، کیسا ہے، تو لوگوں کی اندر الگ الگ بہت ساری رائے جو ہے، اس کے لیے بہت جگہ ہے کہ وہ کوئی اپنی کون سی رائے لے کر آ جائے گا۔
Hazrat Umar रज़ी an, according to Ibn Kathir, felt some difficulty in the matter. तो हजरत उमर जो है उनको कुछ इस मामले में मुश्किलात पेश आई. As the Prophet left this world before the details of the question were settled, क्योंकि ये बहुत ही एकदम आखिरी वक्त में ये आयत आई थी जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत नाजिल हुई, वो उन्होंने जाके मस्जिद नबवी में बताए थे, लेकिन उसके बाद उनकी फौरन तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई, इसलिए ये इसका बहुत डिटेल में इसको बहुत ही क्लैरिफाई नहीं कर सके. This was one of the 3 questions on which he wished he had more light from the Prophet. ये वो जो 3 चीजें थी जिसके लिए हजरत उमर ने बोले थे कि ये 3 चीज हैं, कि उसमें से एक चीज ये थी कि ये सूद का जो है इसके ऊपर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा मतलब उनसे मिलती के इस बात पे रोशनी डाले होते तो वो उनको चाहिए था कि अगर अच्छा होता अगर ऐसा होता. This was one of the 3 questions on which he wished he had more light from the Prophet. Our ulama, ancient and modern, और हमारे जो उलमा हैं पुराने बहुत और अभी के आज के जमाने के, have worked out a great body of literature on usury. तो उन्होंने इसके ऊपर यानी समझो कि बहुत काम किया है, बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ लिखा है, based mainly on economic conditions as they existed at the rise of Islam. और वो ज्यादातर मतलब वो बेस्ड हैं जो हमारी माशरती मतलब जो माशी यानी कि जो माशियती यानी कि जो माश की या जो भी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके बेस के ऊपर, क्योंकि आज भी वो चीजें चली आ रही हैं वो. और जब इस्लाम जो है वो जब एकदम उरूज पे आया तभी भी ये चीजों के ऊपर मतलब बहुत इस मामले के ऊपर बहुत ही उलमा ने काम किया है, बहुत मेहनत की है. फिर इसकी नेक्स्ट जो नोट है 325 वो है कि द सेटन बाय हिज टच हैज ड्रिवन टू मैडनेस यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस. इस पर नोट है. एन एप्ट सिमिली, बहुत ही बिल्कुल जचती हुई है मिसाल. वेयर एज लेजिटिमेट ट्रेड और इंडस्ट्री इंक्रीजेज द प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मैन एंड नेशंस. यानी सोचो कि एक बाकायदा जो बहुत ही कानूनी तरीके से जो बंदा कोई कारोबार करे या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज लगाए और उनका बढ़ना, तो वो तो मुल्क के लिए, इंसानों के लिए भी और मुल्क के लिए भी प्रॉस्पेरिटी है और उसके अंदर यानी उनके लिए खुशहाली है. और फिर जो उसके अंदर स्टेबिलिटी भी है कि यानी जैसे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में स्थिरता बोलते हैं ना, कि जैसे कि मतलब एक मक्कमता जैसे, यानी वो भी है ना सेरेनिटी. तो वो भी आती है इंसानों के लिए भी और तमाम मुल्क के लिए भी. A dependence on usury would merely encourage a race of idlers, cruel bloodsuckers, and worthless fellows who do not know their own good and therefore akin to madmen. और वो जो सूदखोर लोग हैं, सूद खाने वाले जो डिपेंड करते हैं सूद पर, यानी उनका पूरा दारोमदार जो है वो पूरा सूदी कारोबारी तो है. यही तो वो लोग हैं यहूदी जिन्होंने बैंकों को स्टार्ट किया है जिसपे सूद पर सूद पर सूद, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ. लोग जो है वो कर्ज में डूबते जाए, मुल्क के मुल्क डूबते जाए और वो जो है अपनी सूद जमा करते जाए. तो जो डिपेंड करते हैं सूद पर यानी कि यूसरी पर और इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी कौम को मतलब बढ़ा के पैदा करते हैं जो कि सुस्त खोरे लोग हैं और बहुत ही जालिम खून चूसने वाले. खून चूसते हैं ना वो, जिसका भी कैपिटल तुम रख लेते हो फिर उसके बाद उसको बोलते हो अब देते जाओ सूद पे सूद, तो खून ही तो चूस रहे हो. और फिर और वो लोग इतने बेकार लोग होते हैं
کہ جو اپنا ہی بھلا نہیں جانتے. اسی لیے ان کو کہا گیا کہ وہ بہت ہی قریب ہے اس پاگل کی طرح جس کو شیطان نے آ کے، مجنون کی طرح جس کو شیطان نے آ کے پکڑ لیا ہے. اسی لیے تو ہم قرض حسنہ کی جو ویلیو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی دکان لگانی ہے یا کسی کو کوئی اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جس کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ اس کو ایسے ہی قرض دے دے. اس کو بولا جائے گا قرض حسنہ، کہ اس نے اس کو قرض دیا، اب وہ اس پہ کوئی سود نہ لے، کچھ نہ لے، اور جب وہ اپنا کچھ کما وما لے تو وہ اس کا پیسہ، اس کا قرض واپس کر دے. اور یہ اور بات ہے کہ اگر وہ بندے کے حالات بہت برے ہیں اور وہ بالکل نہیں دے سکتا ہے وہ قرض کو، اور وہ بالکل بہت ہی برے حال، پھٹے حال میں آ جائے یا اس کی بہت ہی حالت بری ہو گئی ہے، تو اب اس حال میں اگر قرض دینے والا اس کو مہلت دیتا ہے تو وہ بھی وہی بولا جائے گا کہ مہلت دیا، یعنی وہ قرض حسنہ ہی بولا جائے گا. اور اگر مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت دے کے بھی وہ نہیں دے سک رہا ہے، اور اگر وہ بندہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جانے دو، میں اس کو معافی کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، تو اگر وہ اتنا غریب ہے، اتنا بیچارہ مطلب بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، تو اب اس کو تم مطلب اتنی پاورٹی اس پہ ہے، تو اب تم اگر وہ جس نے اس کو دیا ہے وہ، تو وہ اس کو صدقہ کر دے. یہ مگر وہ قرض دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. زبردستی نہیں کر سکتے تم اس کے ساتھ کہ اب تو نہیں، تو یہ کر، ایسا نہیں. وہ اپنی مرضی سے اس کو اگر کرنا ہے وہ صدقہ کرے یا اور مہلت دے. وہ ہے قرض حسنہ، یعنی اس کو اس لیے، مگر وہ سب سے نیچے ہے، یعنی کہ مطلب وہ اوپر نہیں آتا قرض حسنہ. قرض حسنہ تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو چیز کو بولا انفاق کو، وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو ہم انفاق کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات، وہ سب سے ٹاپ پر ہے. اس کے بعد جب تم کسی کو ضرورت پڑنے پہ کوئی مدد کرتے ہو اس کی، تو وہ قرض حسنہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا لیول نیچے آ گیا، تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو تم واپس لوگے نا. پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ 326 نوٹ، جو کہ یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، دیٹ از بیکاز دے سے ٹریڈ از لائک یوسری. تو اس پر جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ owing to the fact that interest occupies a central position in modern economic life, and especially since interest is the very lifeblood of the existing financial institutions. اور یہ حقیقت ہے کہ سود یا بیاج، انٹرسٹ جو ہے وہ آج کی جو ماڈرن مطلب جو فائنینشیل جو لائف ہے، زندگی ہے، اس کے اندر اس کا بہت ہی مطلب بیچ کی درمیانی پوزیشن بن گئی ہے. یعنی انٹرسٹ کے اوپر بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ مطلب ایک اب درمیانی بن چکی ہے. اینڈ اسپیشلی سنس انٹرسٹ از دا ویری لائف بلڈ، یعنی وہ تو زندگی بن گئی ہے بھائی. آج کی موجودہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو بھی مطلب کاروباری جو بھی ہیں، اس میں تو سود جو ہے وہ تو ایک بولتے ہیں نا حیات بن گیا، یعنی مطلب ایک زندگی بن چکی ہے. A number of Muslims have been inclined to interpret it in a manner which is radically different from the understanding of Muslim scholars throughout the last 14 centuries, and is also sharply in conflict with the categorical statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور بہت سارے مسلمان جو ہیں، کافی سارے، وہ تو مطلب ان کا جھکاؤ ہو گیا اس طرف کہ وہ اب اس کو اتنا ایسے اسٹائل سے یعنی کہ اس کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ بولتے نا کہ ایک ایسا انداز جو کہ انتہا یعنی کہ مطلب پسند آنے والا، یعنی کہ انتہا یعنی پسندانہ انداز ہوتا ہے نا، جو وہ انداز میں ان لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ مسلمان، کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا سب.
کہ وہ جو مسلم علماء جو ہے جو 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں اس میں